حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر موقع پر ہر جگہ پر جانثاری کا اظہار کیا ہے، اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ایمان تازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے اور عصر کی نماز ہو چکی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیٹھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمانے کے لیے اپنا سر اقدس جو ہے وہ حضرت علی کی گود میں رکھا، اور حضرت علی کی گود میں رکھ کے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز جو ہے وہ عصر کی ابھی رہتی ہے اور سورج جو ہے غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، جو اس کا سلسلہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بڑے بے چین ہو رہے ہیں کہ عصر کی نماز میری جا رہی ہے اور یہ نماز میری قضا ہو جائے گی۔ یقیناً انہوں نے اس وقت جو بے چینی کا اظہار کیا وہ بھی عین حق پر ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو درمیانی نماز ہے یعنی عصر کی نماز، فرمایا اس کی حفاظت کرو، اور اس پر زیادہ تاکید کی گئی۔ اور پھر حدیث پاک کو بھی سامنے رکھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ یاد رکھے اس کے اہل بھی گئے، اس کا مال بھی گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، رب کا بھی فرمان سامنے ہے، محبوب کا بھی فرمان سامنے ہے، لیکن ادھر والضحیٰ کا چہرہ بھی ہے۔ ادھر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، نماز قضا ہو جائے گی، ادھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ چہرہ والضحیٰ جب آپ کی گود میں ہے تو اب آپ پوچھتے ہیں عقل سے بتا کیا کروں۔ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حضور کو بیدار کر اور نماز کو قضا نہ ہونے دے، ادا کر، اور عشق سے پوچھتے ہیں کہ عشق تو بتا میں کیا کروں۔ عشق کہتا ہے علی کو کہ چھوڑ نمازوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آرام فرما رہے ہیں، نماز تو ہو جائے گی بعد میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دو۔ اللہ اکبر۔ عشق سے جب پوچھا نہ تو کہا کہ یہ نماز ہوتی ہے تو ہونے دو قضا، اعلیٰ حضرت بولے، آپ نے فرمایا ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور مولا میری نیند پر نماز وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بے چین بھی ہو رہے ہیں لیکن نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اتنے میں آنکھیں تو اشکبار ہوئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، نماز میری چلی گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا کہ علی کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بتا اب کیا چاہتا ہے، ادا چاہتا ہے قضا چاہتا ہے؟ اگر قضا پڑھنی ہے تو پڑھ لے، اگر ادا چاہتا ہے تو پھر بتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا بھی عقیدہ پکا تھا، شک والا نہیں تھا کہ ہمارے آقا مولا کو رب کائنات نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، جب میں کہوں گا نا کہ ادا پڑھنی ہے تو پھر حضور نے کیا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک کائنات، اور پھر دعا بھی ذرا دیکھیے، کہتے جی دعا کیسی ہوگی؟ حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا یا اللہ سورج لٹا، صرف اتنے جملے نہیں ہیں، پوری حدیث پاک پڑھو اور سمجھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک کائنات یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ حضور کی اطاعت میں ہو تو گویا رب کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب حضور نے دعا کی تو وہ سورج جو ڈوب چکا تھا وہ واپس پلٹا۔ علی المرتضیٰ نے جب عشق کی بات مانی تو نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ نماز ادا ہوئی ہے۔ اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔